پکاریے اس ذات کو جو اپنے ذات میں ہی زندہ ہے، پکاریے اس ذات کو جو بذات ہی قائم ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جس کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے کسی اور وجود کی ضرورت نہیں ہے، جو واجب الوجود ہے، جس کا وجود ہے تو ساری موجودات ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے اور اس کا وجود برقرار ہے، قائم ہے، اور اس وقت تک قائم رہے گا اور اس وقت تک موجود رہے گا جب تک وہ چاہے گا۔ وہ علیم ہے، وہ عظیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات کے محترم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پھر آپ کو ایک مرتبہ اس روحانیت بری دنیا میں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ایک بھرپور خوشیوں سے بری ہوئی زندگی گزار رہے ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں جو عمل لے کے ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں، اسے روحانیت کے اساتذہ جو ہیں اپنے سینے میں ہی دفن رکھتے ہیں، اور بعض تو ایسے گزرے ہیں کہ جو اس عمل کو اپنے ساتھ قبر میں لے گئے ہیں لیکن کسی کو نہیں بتایا۔ البتہ کچھ ایسے شفیق و مہربان اساتذہ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس عمل کی تعلیم اپنے خاص الخاص شاگردوں کو دی ہے، کیونکہ یہ عمل ہر کسی کے کرنے کا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جسے میں آج آپ کے سامنے آشکار کر رہا ہوں، کہ جو سینے کا راز ہے اور جو صرف اور صرف ایسے لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن میں اس کی اہلیت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ عمل آپ نے شاید کبھی بھی نہ سنا ہوگا۔ تو محترم ناظرین، یہ عمل ہے آیت الکرسی۔ کون سی آیت؟ سیدۃ الآیات، آیتوں کا سردار، لمبی آیت قرآن مجید کی، کہ جو صرف اس کا ذکر کرے، جس کے پاس صرف یہی عمل ہو تو اس کے لیے کافی و شافی ہے، اس کو کسی اور عمل کے پیچھے، کسی اور وظیفے کے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ آیت الکرسی کے دو عین کے بیچ کا راز ہے۔ بندگان خدا جب کوئی بھی حاجت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس بندے کی حاجت قبول نہ ہو۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو اولیاء کرام اور بزرگان دین سے ہوتے 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 ہم جیسے ناقص لوگوں تک یہ پہنچا ہے۔ تو محترم ناظرین، وقت ضائع کیے بغیر اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ اس سے بر وقت ہی استفادہ کرتے رہیں۔ محترم ناظرین، پہلے اس عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ ایک الگ سا کمرہ منتخب کر لیں کہ جہاں اس عمل کے دوران کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کر پائے۔ اس عمل کو آپ نے عشاء کے بعد کرنا، اگر ممکن نہ ہو تو پھر ایسا ہے کہ مطلب نماز فجر کے بعد بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اس علیحدہ کمرے میں مصلی بچھائے، 2 رکعت نماز نفل قضاء حاجت کی نیت سے پڑھ لیں، اور اس کے بعد ایک تسبیح اللہ اکبر کی پڑھنی ہے آپ نے، یعنی 100 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے 21 مرتبہ درود شریف شروع میں اور 21 مرتبہ درود شریف آخر میں پڑھنا ہے، اور درمیان میں جو ہے آیت الکرسی جس طریقے سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ 21 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ ہی آیت الکرسی با توجہ کامل پڑھنی ہے، لیکن کس طرح سے کہ جب آپ عین پہ پہنچے، کون سے والے عین پہ؟ جب آپ پڑھتے پڑھتے آ جائیں یشفعو عندہ، یشفعو، جب اس پہ آپ پہنچ جائیں تو یہاں پہ رک کے جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ اللہ کے دربار سے طلب کریں، بارقت قلب جس کو کہتے ہیں، تھڑپ سے، دل سے،
اور جب آپ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں تو پھر آپ نے آیت الکرسی کو جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا اس سے آگے والے عین سے شروع کرنا ہے، یعنی یشفعو یہاں پہ آپ رک گئے، حاجت طلب کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے عندہ، دیکھیں وہاں بھی جب آپ رکے تھے عین ہے، یشفعو، پھر جب آپ حاجت طلب کریں گے، حاجت طلب کرنے کے بعد جب آپ شروع کریں گے عندہ، یہاں پہ بھی عین ہے، تو دونوں عین کے بیچ میں آپ نے اپنی حاجت طلب کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور یقین کیجئے اس عمل کو آپ کیجئے، آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ آیتوں کا سردار ہے قرآن مجید، تو شروع سے لے کے آخر تک شفا ہی شفا ہے مومنین کے لیے۔ پھر اس میں جو یہ آیت ہو کہ آیت الکرسی تمام آیات کی سردار، تو پھر آپ خود سوچیے کہ پھر آپ کی دعا کیسے قبول نہیں ہو۔ پھر دوہراتا ہوں، جب آپ اس آیت پہ پہنچیں کہ اشفعوا، تو آپ نے رکنا ہے، حاجت طلب کرنی ہے، پھر عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ کیا شان ہے اس آیت کی، اور آپ اس کو اگر توجہ کامل کے ساتھ پڑھیں، رقت قلب کے ساتھ پڑھیں، دل کی دھڑپ کے ساتھ پڑھیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ دنوں میں ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، چاہے وہ پہاڑ جتنا بڑا مسئلہ بھی کیوں نہ ہو۔ محترم ناظرین، یہ مختصر سا عمل تھا جو آپ کے لیے لائے، تو اس عمل کو آپ کیجئے، یعنی 21 مرتبہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے کہ جب بھی آیت الکرسی پڑھنا شروع کریں گے، یشفعو پہ پہنچیں گے تو پھر حاجت طلب کرنی ہے آپ نے، پھر عندہ سے آگے بڑھنا ہے اور آیت الکرسی کو مکمل طور پہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں 21 مرتبہ درود شریف، اور یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے صرف 21 دن کرنے ہیں، اور 21 دن کے اندر اندر ہی انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی مشکل دور ہو جائے گی، لیکن آپ نے پڑھنا ہے 21 دن تک مکمل، آپ نے ناغہ نہیں کرنا، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو کہ اگر تیسرے چوتھے پانچویں دن آپ کا مسئلہ حل ہو گیا تو آپ اس کو چھوڑ کے بیٹھ جائے، نہیں، آپ نے 21 دن کے، کیونکہ آپ نے شروع میں 21 دن کی نیت کرنی ہے کہ میں نے 21 دن اس وظیفے کو کرنا ہے، اور پھر آپ کا مسئلہ جتنے دنوں میں بھی حل ہو جائے آپ نے 21 دن اس کے پورے کرنے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا آج کا ایک پوشیدہ راز، ایک نایاب عمل جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اس سے پہلے کہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جاتے جاتے پھر وہی بات کہ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے، اور ہمیں دیجئے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔